اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز و مکرم و محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی سیرت کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے آئی تھی گزشتہ ویڈیوز میں۔ آج صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی اطاعت کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کو آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ میرا عزیزوں، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی جماعت وہ جماعت تھی جو ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں، تعاون میں لگے رہتے تھے۔ ہر وقت ہر طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بلکہ دل و جان سے زیادہ چاہتے تھے۔ صحابہ اکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ کے سر پیشانی پر ہاتھ پھیر دیا تو انہوں نے عمر بھر اپنے آگے کے بال نہ کٹوائے نہ مانگ نکالی، بلکہ اس کو بطور تبرک یادگار قائم رکھا۔ غزوہ خیبر میں ایک صحابیہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دست مبارک سے ہار پہنایا تھا، تو انہوں نے اس کی اس قدر قدر کر دی تھی اس ہار کی کہ وہ گلے میں زندگی بھر گلے سے جدا نہیں کیا۔ جب ان کا انتقال کا وقت آیا تو انہوں نے وصیت کی کہ جب مجھے دفن کر دیا جائے تو میں اس ہار کے ساتھ ہی دفن کر دیا جائے مجھے۔ یہ وصیت کر کے وہ دنیا سے گزر گئی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی علامت ہے، بلکہ اس چیز سے محبت ہے جس کو اللہ کے نبی نے چھوا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آپ کی ایک قمیص، ایک چادر، ایک تہبند تھی اور منہ مبارک تھے۔ جب وصال کا وقت آیا تو انہوں نے وصیت کی کہ یہ کپڑے میرے کفن میں لگا دیا جائے اور منہ مبارک کو کانوں میں بھر دیا جائے۔ غزوہ احد میں ایک خاتون دوڑتے ہوئے آ رہی ہے، اس جنگ میں اس کا باپ شہید ہے، اس کا بھائی شہید ہے، اس جنگ میں اس کا شوہر شہید ہے۔ اس عورت وہ دوڑتے ہوئے بھاگتے ہوئے آ رہی ہے، سامنے سے آپ ایک جماعت آ رہی ہے، اس خاتون کو دیکھی۔ ابھی تک پردے کی آیتیں نازل نہیں ہوئی تھی، اس کے بعد میں نازل ہوئی تھی۔ وہ جماعت اس خاتون کو دیکھ کر کہتی ہے، اے خاتون، تیرا باپ کا انتقال ہو گیا، وہ شہید ہو گیا ہے۔ خاتون کہتی ہے کہ میرے آقا کیسے ہے یہ بتاؤ۔ پھر آگے تھوڑی دور آگے دوڑی، پھر سامنے سے اور ایک جماعت آئی۔ اس جماعت نے دیکھ کر، اس خاتون کو دیکھ کر کہا کہ خاتون، تیرا بھائی کا انتقال ہو گیا، تیرا بھائی شہید ہو گیا ہے۔ اس خاتون نے کہا کہ میرے آقا کیسے ہے یہ بتاؤ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر تھوڑا سا آگے پھر وہ خاتون آگے گئی تو پھر اور ایک جماعت سامنے سے آئی۔ وہ عورت کو دیکھ کر کہا کہ خاتون، تیرا شوہر کا انتقال ہو گیا، وہ شہید ہو گیا ہے۔ تو اس خاتون نے کہا یہ چھوڑو، پہلے یہ بتاؤ کہ میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار ہوا، جب ان کو دیکھا تو اللہ اکبر، اس حالت میں دیکھا کہ چہرہ بدلا ہوا ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے بعد کہا، اللہ کے نبی، آپ کو دیکھنے کے بعد ہر مصیبت میرے لیے آسان ہے، ہر مصیبت میرے لیے آسان ہے۔ باپ شہید ہو گیا، بھائی شہید ہو گیا، شوہر شہید ہو گیا، گوارا ہے، اپنے آقا کا نقصان گوارا نہیں ہے۔ یہ صحابہ ہے، حضرات صحابہ کیا محبت کرتے تھے۔ صحابہ کرام کا ادب کا یہ عالم کہ آپ کے سامنے بغیر طہارت کے آپ کے سامنے آپ کی خدمت پر حاضر ہونا، آپ سے مصافحہ کرنا گوارا نہ کرتے تھے۔ مدینہ کی کسی گلی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا سامنا ہو گیا۔ ابو ہریرہ کو نہانے کی ضرورت تھی، پاک نہیں تھے، تو انہوں نے دوسری سائڈ سے چلے گئے اور بعد میں غسل کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔
اللہ کے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ کہاں تھے؟ ابو ہریرہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی میں پاک نہیں تھا، اس لیے میں آپ کے پاس بیٹھنا، آپ سے مل، آپ کی خدمت میں آنا مجھے پسند نہیں تھا۔ صحابہ کا ادب، صحابہ اکرام ادب کے ہمارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہ ہوتے تھے، سامنے کبھی نہیں چلتے، پیچھے رہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اتنا ادب کرتے تھے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت عقیدت میں اور ادب و احترام کے ساتھ ساتھ وہ اطاعت میں بھی بے مثال تھے۔ ہماری طرح زبانوں سے خالی محبت کے خالی دعوے کرنے والے، پکارنے والے، نعرے لگانے والے عاشق نہیں تھے، وہ سچے پکے عاشق تھے جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں اپنی مرضی، اپنی خواہش، اپنا خیال، اپنی سوچ، اپنا سب کچھ تن من، اپنے گھر والے اہل عیال سب کو قربان کر دیا، سب کچھ قربان کر دیا تھا۔ وہ زندگی کے ہر موڑ پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے آمادہ تیار رہتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی ایک رنگین چادر اوڑھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر کہا کہ کیا ہے؟ وہ صحابی سمجھ گئے، اللہ کے نبی نے ناپسند فرمایا، وہ فوراً گھر گئے، گھر جا کر چولہے میں وہ اس چادر کو ڈال کر جلا دیا۔ وہ کسی کے کام میں آ سکتی تھی، گھر کی عورتیں وہ استعمال کر سکتی تھی، گھر کے کسی کام میں وہ استعمال ہو سکتا تھا، لیکن صحابی کی وہ سوچ یہ تھی کہ جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا سبب بنے وہ چیز باقی ہی کیوں رہے۔ ایک صحابی تھے جو بال لمبے رکھتے تھے اور تہبند نیچے رکھتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا اچھا ہوتا کہ بال لمبے نہ ہوتے اور تہبند اونچی ہوتی۔ صحابی کو معلوم ہوا تو فوراً انہوں نے قینچی منگوائی اور بال کٹوائے اور تہبند کو اونچی کر لی۔ کوئی دلیل، کوئی حجت نہیں، کوئی دلیل نہیں، کوئی عذر پیش نہیں کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کی تعمیل کرتے تھے فوراً۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مدائن کے رئیس نے ایک چاندی کے برتن میں ان کو پانی پیش کیا، انہوں نے اس کو اٹھا کر پھینک دیا، فرمایا کہ میں نے اسے منع فرمایا تھا تم باز نہ آئے۔ جس چیز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کے برتن سے پانی پینے سے ممانعت فرمائی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کو ناپسند کرے وہ ہمارے استعمال میں کیسے آ سکتی ہے؟ میں صحابہ اکرام کے کن کن خوبیوں کا تذکرہ کروں، صحابہ اکرام کی کن کن باتوں کا بیان کروں، اداؤں کا تذکرہ کروں۔ ہر ادا بے مثال تھی، ہر بات بے نظیر تھی۔ صحابہ کا ایمان، صحابہ کا یقین، صحابہ کی صداقت، ان کی سچائی، کی دیانت، ان کا ایثار، ان کا جذبہ جہاد، ان کی عفت، ان کی معاملات، ان کی تجارت، ان کی معاشرت، ان کے طہارت، ان کی نمازیں، ان کی عبادتیں، ان کا صدقہ خیرات، ہر چیز بے مثال تھی، ہر چیز بے مثال تھی۔ جو آج ہمارے پاس جو کچھ ہے یہ حقیقت میں نقل ہے، اصل تو صحابہ کے ہاں تھی۔ ہمارے تقریر اثر سے خالی، ہماری دعائیں روح سے خالی، ہماری عبادتیں مقصد سے خالی، ہمارے صدقہ خیرات اخلاص سے خالی، ہماری نمازیں خشوع سے خالی ہیں۔ ایک انسان ایسا نظر نہیں آتا جس کی نمازیں خشوع و خضوع الہ ہو، کوئی ایک بندہ ایسا دکھائی نہیں دیتا کہ جس کی آنکھیں خوف آخرت سے آنسو بہاتی ہو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالات میں لکھا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں خشوع و خضوع کے ساتھ قرآن کو ایسا پڑھتے تھے کہ گریہ طاری ہو جاتی تھی، اور کفار کے عورتیں بچوں پر اس کا اثر پڑتا تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدت سے روتے تھے کہ پچھلی صف تک رونے کی آواز آتی تھی، سنتے تھے صحابہ کرام۔ سب سے آخری صف میں عبداللہ بن شداد غالباً رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں سب سے آخری صف میں کھڑے تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رونے کی سسکیوں کی آواز مجھے وہاں تک سنے آتی تھی، سسکیوں کی آواز، رونے کی آواز آتی تھی۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ تہجد کے لیے کھڑے ہوتے تھے کہ ایک آیت ہی پڑھتے، بار بار پڑھتے تھے، حسب الذین اجترحوا السیئات، یہ آیت بار بار پڑھتے تھے اور رکوع کرتے تھے، سجدے
سجدے میں جاتے تھے، پھر سجدے کرتے تھے اور روتے تھے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو ایسا معلوم ہے ستون کھڑا ہے۔ کبھی ایک دن انہوں نے رکوع کیا، رکوع میں جھکے ہوئے تھے، ایک شخص نے سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ جیسی بڑی بڑی صورتوں کی تلاوت کر ڈالی، لیکن انہوں اس درمیان سر نہ اٹھایا، اتنے لمبے لمبے رکوع، سجدے، قیام کرتے تھے۔ یہ حضرات صحابہ ہیں میرے دوستوں، صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے احسانات ہم پر بہت احسانات ہیں۔ ایک قرآن کی ایک ایک آیت انہوں نے ہم تک پہنچائی ہے، قرآن کی ایک ایک آیت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات، ایک ایک حدیث کو ہم تک پہنچایا ہے۔ انہوں نے ہمیں سکھایا ہے، بتایا ہے کہ اللہ سے کیسی محبت کرتے ہیں، اللہ کے نبی سے کیسی محبت کی جاتی ہے، یہ ہمیں سکھا کر گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا سیرت کا مطالعہ کرنے والا اور ان کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے، اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو ہماری طرف سے، ہم سب کی طرف سے، امت کی طرف سے کروڑوں کروڑ رحمت نازل فرمائے ان کے قبر پر۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اللہ اللہ